عشرت فاطمہ صاحبہ معروف نیوز کاسٹر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عشرت صاحبہ. جی وعلیکم السلام. جی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر, ہمارے ناظرین کو بھی یقیناً بہت ہی اچھا لگ رہا ہوگا. یہ بتائیے کہ آپ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں عشرت کے خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہیں, کیونکہ اس زمانے میں جب صرف ایک ٹیلی ویژن چینل ہوتا تھا, اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن تھا, اور بچیوں کا اس طریقے سے اسکرین پر آنا, کام کرنا, اداروں میں جانا جو ہے وہ یقیناً پاکستان ہمیشہ سے ایک بہت ہی انلائٹنڈ ملک رہا ہے, مگر اس کے باوجود بھی اتنی کثرت سے ممکن نہیں تھا. اور پھر ٹیلی ویژن پر آنا, خبریں پڑھنا, تو آپ کو ابتدا میں چاہوں گا کہ جو ابتدائی آپ کے حالات تھے کیسے آپ اس میں آئیں, دقت پیش آئی یا فیملی نے آرام سے اجازت دے دی, وہ تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی بہت شکریہ وسیع صاحب. اور جب میں اسکول میں تھی تو تبھی میں نے شروع کر دیا تھا نیوز پڑھنا, کیونکہ میری ایک استاد تھیں جو کہ خبریں پڑھا کرتی تھیں, تو وہ مجھے لے گئیں. میں ڈبیٹر تھی بیسیکلی بنیادی طور پر. تو ہم اس بات کو تو آپ مانیں گے کہ ہم جو پنجابی اسپیکنگ لوگ ہوتے ہیں ہم اردو سے پیار بھی بہت کرتے ہیں اور اردو کو بہت محتاط ہو کر بہت محبت سے بولتے ہیں. تو اردو میری اچھی تھی کیونکہ میری جو والدہ ہیں وہ استاد تھیں, تو انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی اردو جو ہے وہ اچھی طرح صاف بولنے کے اوپر. تو بس تب سے میرا آغاز ہوا کہ میری جو استاد تھیں وہ لے گئی تھیں. اتنا زیادہ گھر والوں نے منع نہیں کیا, کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے ایک ایئر ہوسٹس کے لیے ایک امتحان دیا تھا, تو اس میں انٹرویو وغیرہ ہو گئے اور کراچی سے مجھے وہ آ گیا لیٹر. تو میں نے اپنے نانا سے پوچھا جا کر کہ مجھے کیا چیز جو ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ نیوز ریڈنگ. نیوز ریڈنگ اس وقت ایک ایسا شعبہ تھا, میں سمجھتی ہوں شوبز کا کہہ لیں آپ, کہ جس کی سبھی شعبے عزت کے قابل ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن جو نیوز کا شعبہ تھا وہ بہت ہی زیادہ عزت کا حامل تھا. تو اس لیے کسی نے منع نہیں کیا. اب یہ فرمائیے کہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پر کتنے عرصے تک یعنی کہ آپ نے خبریں پڑھی تقریباً؟ میں نے 30-32 سال. 30-32 برس. تو آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے یقیناً. اس میں آپ نے ماشاءاللہ بھی دیکھا, آپ نے پھر سیاست بھی دیکھی, اسمبلیاں ٹوٹتے بھی دیکھیں, آپ نے 18ویں ترمیم, اپنا 18ویں ترمیم کہتے ہیں 58(2)B کا بھی استعمال جو ہے وہ آپ نے بتایا ہوگا کہ بھئی 58(2)B جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ کیسا تجربہ آپ کا ہوتا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے خبر آپ تک پہنچنا, پھر اس کو بیان کرنا, پھر اپنے تاثرات کو بعض اوقات اپنے خیالات اور جذبات کو اس سے الگ رکھتے ہوئے بالکل انڈیفرنٹ ہو کے ایک طرح سے خبر بیان کرنا. یہ سارے تجربات کیسے رہے آپ کے؟ وسیع صاحب, میں ایک بات کہنا چاہوں گی, میں اتنی خوبصورت گفتگو نہیں کر پاتی جتنی آپ کر سکتے ہیں یا قاسم صاحب کرتے ہیں, لیکن یہ ضرور میں کہوں گی کہ نیوز ریڈر جو ہے وہ فطرتاً ہوتا ہے, بائی برتھ ہوتا ہے, وہ بنتا نہیں ہے, وہ کوشش سے نہیں ہو سکتا, مزاج ہوتا ہے ایک. اور آپ دیکھیں, میں یہ اکثر کہتی ہوں کہ ایک محفل میں اگر 20-25 لوگ بیٹھے ہوں یا اس سے زیادہ بھی بیٹھے ہوں, تو آپ سے کہا جائے کہ ان میں سے نیوز ریڈر کون ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں گے ان کے مینرزم سے, ان کے رویے سے, ان کے بات چیت کے انداز سے. ٹھیک ہے. تو اور جو نیوز ریڈر کا کام ہے وہ خبر کو پہنچانا ہوتا ہے, خبر کو کوئی رنگ دینا, کوئی معنی دینا نہیں ہوتا. تو اس لیے جذبات تو ظاہر ہے اپنے قابو میں رکھنے ہوتے ہیں. جی, تو بہت ساری خبریں پڑھیں, بہت سے ادوار دیکھے, اور یقیناً یہ میری زندگی کا ایک ایسا تجربہ ہے جس کو شاید میں کبھی بھی نہ بھول پاؤں. اور میں اللہ تعالیٰ کی احسان مند ہوں کہ میں اس شعبے سے منسلک ہوئی, مجھے موقع ملا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے اب تو بہت سارے چینلز آ گئے ہیں, لیکن پہلے تو جو ہوتا تھا آپ کو پتا ہے وہ پی ٹی وی میں ہی ہوا کرتا تھا. سب سے پہلے جو تبدیلی آتی تھی وہ پی ٹی وی میں آیا کرتی تھی. جی بالکل, آپ درست کہہ رہے ہیں. اچھا جی, آپ مکمل کیجئے. اکثر لوگ چینلز کے حوالے سے بھی بات, جی آپ مکمل کیجئے پلیز. میں آپ کی بات سمجھ نہیں پائی. میں کہہ رہا ہوں آپ مکمل کیجئے اپنی بات. آپ کہہ رہی تھی اکثر لوگ چینلز کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ. چینلز آپ نے کہا کہ بہت سارے ہو گئے ہیں, تو چینلز کی اس دور میں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو پاکستان ہے, اس کا ابھی بھی مطلب اسٹیٹ چینل کی حیثیت سے وہی مقام ہے جو کہ پہلے تھا, وہی انداز ہے جو کہ پہلے تھا اور جو کہ ہونا چاہیے. بالکل درست کہہ رہی ہیں. اب مجھے 2 سوالوں کے جواب آپ سے پوچھنے ہیں.
یہ سارے جو پاکستان ٹیلی ویژن سے خاص طور پہ جو آپ نے 32 برس آپ نے، اس میں بہت ساری خوشیاں بھی آئیں، پاکستان نے بہت کچھ حاصل کیا، پاکستان نے بعض اوقات بہت کچھ لوز کیا، ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں بہت ساری اچھی خبریں آئیں، بہت ساری بری خبریں آئیں. سب سے جو خبر جس نے آپ کو بہت سرشاری دی ہو، آپ کو یاد ہو کہ یہ خبر آپ نے پرائیڈ فیل کیا ہو کہ یہ خبر میں سنا رہی ہوں لوگوں کو، ایک تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، اور پھر جس خبر نے آپ کو بہت دکھی کر دیا ہو اور آج بھی آپ کو یاد ہو کہ آپ کے لیے آنسو کنٹرول کرنا مشکل تھا مگر وہ خبر آپ نے ناظرین تک پہنچائی. خوشی کی خبر تو میں کہوں جو میرے حصے میں آئی وہ جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا عمران خان کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے، تو وہ میں نے خبر نامے میں پڑھی اور بہت سارے لوگوں کے لیے وہ اس وقت بھی خوشی خبر تھی، آج کچھ کے لیے غم کی خبر بھی ہو. سوری میں ایسے ایک لائٹ سی بات کر رہا تھا، پلیز کنٹینیو. وہ ایک ایکسائٹمنٹ تھی جس طرح کپ لے کر پورے گراؤنڈ میں ساری ٹیم جو ہے وہ چکر لگا رہی تھی، تو ہم بھی اسی طرح سے ہمارے دل جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ ناچ رہے تھے. اور جہاں تک تکلیف دہ خبروں کا تعلق ہے تو مرحوم ضیاء الحق صاحب کی خبر میں نے بریک کی تھی، ان کی جب ان کا جہاز کریش کیا تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو خبر تھی جب وہ انہوں نے وفات پائی، جاں بحق ہوئیں بالکل. اور اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہیں. جب غلام اسحاق خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی تھی، اس وقت بھی میں ہی موجود تھی. جب نواز شریف صاحب کا اور مشرف صاحب کا جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اس وقت بھی اس رات میں اور مسز زید جو ہیں وہاں ڈیوٹی پر موجود تھے. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں. اچھا عشرت، مجھے یہ بتائیے کہ جب بعض اوقات ایمرجنسی لگ جاتی تھی یا مارشل لاء لگ جاتا تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ عموماً ایک آدھ دن کے لیے آپ سب کو بھی بعض اوقات جیسے کہیے کہ مختلف معاملات کہ نہیں بھئی آپ جب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی گھر نہیں جا سکیں گے، تو بعض اوقات ساری رات آپ کو رہنا پڑا اسٹوڈیوز میں. وہ بھی کوئی تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے پاکستان کی تاریخ کا. جی بالکل، میں تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے جس دن نواز شریف صاحب اور جنرل مشرف کا جو میں نے انسیڈنٹ بتایا، اس دن ساری رات میں اردو میں اور شائستہ زید صاحبہ انگریزی کے لیے موجود تھیں، اور کینٹین میں کھانے پینے کی چیزیں ساری ختم ہو گئی تھیں. ٹنڈے پکے ہوئے تھے شاید، انہوں نے اس میں پانی ڈال کے اس کو پتلا کیا، اس کا شوربہ بنایا. اور یوسف بیگ مرزا تھے ایم ڈی، وہ بھی موجود تھے، تو ہم نے وہ کھایا. جی بالکل. تو پہلے وہ آپ نے جنرل بٹ کی خبر چلائی ہوگی کہ بھئی یہ آ گئے ہیں، اور پھر آپ کو دوسری خبر چلانی پڑی، سنانی پڑی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے اب یہ بتائیے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے آپ کے شعبے میں، اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب یعنی کہ لہجے پر آپ سمجھتی ہیں کہ جس طریقے سے آپ تھیں، مہپارہ تھیں، ارجمن شاہین تھیں، اور اظہر لودھی صاحب تھے، دیگر لوگ میل اور فیمیل، جس طرح سے آپ لوگ محنت کرتے تھے، کیا وہی شائستگی، شستگی، لہجے کا تلفظ جو ہے وہ آپ کو برقرار نظر آتا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ پرائیویٹ میڈیا کے آنے سے آپ کا شعبہ جو ہے وہ ڈیٹیریٹ ہوا ہے؟ جی آپ معذرت کے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں جو نئے پڑھنے والے ہیں، تھوڑا سا ہر ایک کا انداز بہت اچھا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو تبدیلی اچھی لگتی ہے، لیکن صرف تبدیلی برائے تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اگر تبدیلی جو ہے وہ کسی اچھے مقصد کے لیے ہو، کسی مثبت مقصد کے لیے ہو تو بہت اچھی ہے. باقی جو ہے وہ ایک جو پینک سا کریٹ کر دیا جاتا ہے خاص طور پہ بریکنگ نیوز کے نام پہ، تو میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت سارے مواقع ایسے آئے کہ ہمارے رپورٹرز جو ہیں وہ وہاں موجود ہوتے تھے اور وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ بھئی یہ چیز ہو چکی ہے، لیکن جب تک ہمیں وہاں سے منسٹری کی طرف سے یا جو بھی مصدقہ ہمیں اطلاعات دینے والے لوگ ہوتے تھے ان کی طرف سے ہمیں ہدایت نہیں ملتی تھی، ہم نہیں دیتے تھے. بجائے اس کے کہ آپ ایک ریٹنگ برقرار رکھنے کے لیے آپ بریک کر دیں خبر کو اور بعد میں معذرت کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا تاخیر سے دے دیں لیکن سچ دیں. درست بات ہے. میں اگر آپ کی بات کو یوں سمجھوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ لہجوں میں سنسنی خیزی زیادہ آ گئی ہے، یہ درست بات ہوگی؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے ایک بڑا آپ سے اہم سوال کرنا ہے. باقی انداز کی سوری پلیز ایک اور بات، جی مکمل. انداز کی آپ نے وسیع صاحب بات کی کہ انداز
انداز میں جو تھوڑا سا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ آ گئی ہے، شدت پسندی آ گئی ہے، وہ لوگوں کو پریشان کر دیتی ہے، سوسائٹی کو پریشان کرتی ہے، جبکہ ہمارا مقصد جو کہ ہم چینلز پہ موجود ہیں، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہیں، ہمارا مقصد لوگوں کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر ریلیکس کرنا ہے۔ بالکل، اور آپ آج بھی دیکھ لیجئے، میں تو خیر بہت ہی حقیر سی خاتون ہوں، آپ خالد حمید صاحب کو دیکھ لیں، وائس آف امریکہ سے، وہ آج بھی خبریں پڑھتے ہیں اور آج بھی ان کا انداز اتنا ہی دھیما، پرسکون، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کو سنیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جن چینلز کی ہم مثالیں دیتے ہیں، چاہے وہ بی بی سی ہو، چاہے وہ CNN ہو، آپ ان کے نیوز کاسٹرز کو دیکھیں، وہ کس انداز میں خبریں پڑھتے ہیں۔ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ مجھے